बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर ज्वाइन करें। वीडियोस के नोटिफिकेशंस अगर आपको नहीं मिल रहे तो व्हाट्सएप चैनल में हम इसे रेगुलर अपडेट करें, तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इन तमाम नोटिफिकेशंस को एक्सेस करने के लिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 वर्षों में इमरान खान को मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पार्टी की कारकर्दगी, हिकमत अमली, अदालती महाज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कैसे राब्ते हो रहे हैं, हुकूमत क्या चाहती है, मुज़ाकरात, ट्रक की बत्ती, ये सब कुछ हमने देख लिया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दी गई। और इन रिपोर्ट्स के बाद एक नतीजा निकला है। ये नतीजा क्या है और इमरान खान ने अडयाला हाउस पावर हाउस कैसे बन चुका है, ये पहले भी मैं कहता रहा, ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया अडयाला हाउस के हवाले से, अडयाला जेल के हवाले से, कि ये पावर हाउस में कन्वर्ट हो चुका है, जहां से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, मुज़ाकरात से लेकर हुकूमत को गिराने और फिर पार्टी को कैसे चलाना है, पूरी सियासत का मरकज़ बनेगा ये अडयाला जेल। और ये अब मरकज़ बन चुका है और दोबारा से ये रीएक्टिव हो रहा है। खान साहब ने कुछ फैसले किए, इन फैसलों का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि 5000 के करीब पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया। भारत के अंदर 6 त्यारे जब गिरे तो उनकी सरकार ने क्या कहा, और वहाँ पर भी क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया पर सवाल करने वालों को उठाया जा रहा है और जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा था आज हम भारत के अंदर भी देख रहे हैं। गो के दोनों डिफरेंट एक्सट्रीम्स हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, अलीमा खान क्या पैगाम लेकर आई इमरान खान का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकात, और इस मुलाकात को पिछले कई अरसे से रोका जा रहा है। जो रेगुलर मुलाकात है वो करवाई नहीं जाती कि लोग जाकर मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और इमरान खान पैगाम अपनी जमात को बाहर भेजेंगे। इन पिछले 2 वर्षों में इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टीयर लीडरशिप ने मुख्तलिफ पैगाम भेजे। हर शख्स एक डिफरेंट किस्म की ज़ुबान में इमरान खान से बात करता है। ये रंग बिरंगी बोलियां बोलने वाली क़यादत इमरान खान को गुमराह करती रही। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बात हो रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पैगाम लेकर हम आए हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। अब खान साहब ने जब अपनी पार्टी के अंदर खोटे सिक्कों को देखा, और हम आपको मुसलसल ये रिपोर्ट करते रहे, चाहे वो आज़म सवाती साहब हों जिनके लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुले, वो किसका पैगाम लेकर गए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल। बैरिस्टर गौहर, अगर आपको याद हो तो खान साहब ने इनका मुतबादिल तलाश किया और इन्हें पार्टी की जो चेयरमैनशिप है से हटा दिया। और अली ज़फ़र साहब से बात हुई, आपने इनको भी देख लिया, अली ज़फ़र साहब ने भी इनकार कर दिया। पार्टी के हर लीडर को इमरान खान आजमा चुके हैं। पार्टी इस तहरीक को चला सकती है या नहीं चला सकती, इमरान खान के पास अब इस सवाल का जवाब भी मौजूद है। इसीलिए इमरान खान अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब इस तहरीक को लीड करेंगे। और हुकूमत गिराने के हवाले से इमरान खान अब अडयाला जेल में बैठकर इंतहाई अहम फैसले करने जा रहे हैं। अब डायरेक्ट हुक्म होगा इमरान खान का, और जो इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा, मानेगा नहीं, इनकार करेगा, साजिश करेगा, और पार्टी के अंदर दोनों विकेट्स की तरफ से जो खेलने वाले हैं, इनके लिए भी एक पैगाम है। व्यूअर्स, ये जो गुफ्तगू है, अलीमा खान ने बाहर आकर मीडिया से इनकी इंटरेक्शन हुई और अमानतन इमरान खान की इस गुफ्तगू को पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है वो शेयर किया। अलीमा खान ये कहती हैं कि इस्लामाबाद ने कहा है कि इस्लामाबाद अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, चूंकि छतों पर स्नाइपर्स को बिठाकर पाकिस्तान की आवाम को निशाना बनाते हैं। हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है, हम किसी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक जो है पुरअमन तरीके से चलेगी। एक मैस मूवमेंट की आप तैयारी करें, हदायत कर दी है पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जितने भी धड़े हैं, इन तमाम धड़ों को ये पैगाम दे दिया गया। व्यूअर्स, मैं जब धड़ों की बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में एक नाम आता है, और ये नाम था जी शेर अफजल मरवत का, जिसने इमरान खान पर तनकीद की, इमरान खान की बहनों पर तनकीद की, और आज वो मरूसियत की बात कर रहा है कि जनाब सर, मरूसियत और जो खुद पसंदी है, जो खुद पसंदी होती है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आप एक वहम में मुब्तला हो गए कि आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। जिस मुल्क की सियासत आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ रही इमरान खान का नाम लिए, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सहाफ़त, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स, पाकिस्तान की टॉक शोज इमरान खान के नाम के बगैर नहीं चलते। और इस वक्त जितनी भी आप
جو اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت جو تیاری کر رہی ہے وہ عمران خان کے ارد گرد تیاری کی جا رہی ہے، تو آپ کس خوش فہمی میں بھائی مبتلا تھے؟ عمران خان نے آج ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اعلان کر دیا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو پارٹی میں سے نکال دیا جائے گا۔ خان صاحب نے پہلی بات کہی کہ سنائپرز اٹیک کرتے ہیں، دوسری چیز عمران خان نے کہا کہ میں نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں پر نظر رکھی ہے، ایسے لوگوں کو پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، تحریک انصاف قربانی دینے والوں کو پارٹی ہے، یہ نظریے کی پارٹی ہے۔ 8 فروری کو قوم نے ثابت کیا کہ الیکٹیبلز کا کوئی مستقبل نہیں، نظریے پر مستقبل ہوگا۔ دیکھیں 8 فروری کو جو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یار 8 10 20 الیکٹیبلز پرسنٹیج وہاں سے انہوں نے نکالی کہ وہاں سے ہم حاصل کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیٹیں جہاں پر کلوز مارجن ہوگا وہاں پر الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا اور ہاتھ دکھائے گا، ہاتھ کی صفائی، اور پھر بہت سارے ایسے حلقے ہوں گے جہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر لوگوں کو ہرا دیا جائے گا، یا پھر ہم فارم 47 کی حکومت لے کر آئیں گے تو ہم مل کر ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب الیکٹیبلز کی سیاست کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں وڈیرے کا ووٹ ہوتا ہے، کسی چودھری کا ووٹ ہوتا ہے، کسی برادری کا ووٹ ہوتا ہے، آپ کو فرقے کی بنیاد پر ووٹ جو ہے لوگ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ پہلا الیکشن تھا جس میں الیکٹیبلز کو پاکستان کی عوام نے رد کیا۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے نا سمبھڑیال کا، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مد مقابل کون ہے کس کے اور اس کا کس جماعت سے تعلق ہے، تو شاید میں آپ کو وہ تفصیل سر دست نہ دے سکوں، یا پاکستان میں کوئی بھی اگر آپ سروے کروا لیں تو لوگ آپ کو نہیں بتا سکیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اور ہم نے عمران خان کو، اور عمران خان نے جس پر ہاتھ رکھا ہے اسے ہر صورت میں جتوانا ہے۔ صرف ہمیں یہ بتاؤ کہ نشان کہاں لگانا ہے۔ عمران خان کے جو امیدوار ہے اس کا نشان کیا ہے؟ ڈھول۔ اب ڈھول کے اوپر نشان لگے گا۔ یہ وہ انقلاب تھا جو الیکٹیبلز کے خلاف آیا، پاکستان میں شخصیات کے خلاف آیا۔ اب یہ نظریے کی جنگ ہے اور یہ نظریے کی بنیاد پر ووٹ ڈلتا ہے۔ پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شخصیات کی سیاست ہو رہی ہے اور شخصیات کی چھاپ نظر آتی ہے۔ ویورز یاد رکھیے گا، کچھ دن پہلے پاکستان کے سوشل میڈیا نے تحریک انصاف پر تنقید شروع کی تو عمران خان کا جیل سے پیغام آیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر تنقید مت کریں، اور کوشش کریں کہ ان لوگوں پر تنقید ہو جو ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پاکستان کی عوام نے نہیں بخشا، تو پھر یہ شخصیات کی سیاست ہے، یہ نظریے کی سیاست ہے، یہ شعور کی سیاست ہے، یا پھر فارم 47 والی سیاست ہے، یا پھر جس طرح سے پیار کرنے والے اپنے لوگوں کو ان حکومتوں میں بٹھا کر لا کر بساتے ہیں۔ تو یہ نظریے کی سیاست ہے جس کی بنیاد عمران خان نے آج پاکستان کے اندر رکھ دی ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ جمہوریت ہو۔ نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا سیاست میں کردار ختم کر دے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تیسری چیز خان صاحب نے کیا کہی کہ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کے سیل کی 2 دن سے لائٹ بند رکھی گئی، جس سے بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ بشرا بی بی اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ایسا ظلم جو ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ظلم بدترین ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ عمران خان نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی تعریف کی ہے، اور سلمان اکرم راجہ ایماندار آدمی ہے۔ عمران خان نے انہیں اپریشیٹ کیا۔ دیکھیں جی، میری کوئی پرسنل سلمان صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ میں سے اکثر دوست اس بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ اگر سلمان اکرم راجہ میں یہ صلاحیت ہوتی تو آج عمران خان خود اس تحریک کو لیڈ کرنے کی بات نہ کرتے۔ اگر یہ صلاحیت علی گنڈا پور میں ہوتی تو عمران خان آج یہ نہ کہتے کہ آج سے اس تحریک کو میں لیڈ کروں گا۔ اگر عمران خان، یہ باقی جتنے بھی پوری لیڈرشپ جو ہمیں اس وقت باہر نظر آ رہی ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی گوہر نایاب ہوتا تو آج عمران خان یہ نہ کہتے کہ اس تحریک کو ہم نے لیڈ کرنا ہے، جیل سے بیٹھ کر فیصلے ہوں گے۔ ہاں، ان کا جو کردار ہے بطور وکیل، اسے عمران خان نے آج سراہا، جسے ہم نے منون رپورٹ کر دیا بغیر کسی پلس مائنس کے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جی، ان کی بھی آج گفتگو ہوئی۔ انہوں نے آج بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ٹویٹ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ آپ بشرا بی بی کو بھول چکے ہیں، اور بشرا بی بی اس وقت جیل کاٹ رہی ہیں، اور ایسا گناہ، ایسا جرم جو انہوں نے نہیں کیا، اور ایک سکور سیٹل کیا جا رہا ہے۔ آج آپ نے قاضی صاحب کی تو داستان سن لی، اور کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، بشرا بی بی سے بھی کچھ لوگوں کو اختلاف تھا اور وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک تاثر آپ کو ضرور ملے گا، جس طرح سے ان کو سزا ملی اور عمران خان کو تکلیف اور دکھ پہنچانے کے لیے
बुशरा बीबी को जेल में डाला गया। नईम हैदर पंजोता ये कहते हैं कि बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी, कार्रवाई नहीं हो सकी। बुशरा बीबी इसलिए अदालत में मौजूद नहीं थी क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात का दिन था और बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई, तो आज एहतजाजन बुशरा बीबी अदालत नहीं आई। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी के सेल के 2 दिन से लाइट बंद की गई, जिससे बुशरा बीबी की तबीयत नासाज हो गई और बुशरा बीबी इस वक्त शदीद तकलीफ में मुब्तला है। ऐसा जुल्म जो हमारी ख़वातीन के साथ हो रहा है, ये जुल्म तो बदतरीन डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि एटीसी के जजेस मिले हुए हैं, ये जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज मंगवाते नहीं क्योंकि ये खुद मुलविस हैं। इंशाअल्लाह हक की जीत होगी और झूठ की हार होगी। इमरान खान ने आज नहीं बल्कि 9 मई के फौरी बाद ये कहना शुरू कर दिया था और ये उनका मौक़िफ़ है और इसे अदालतों में भी पेश किया गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे वाक़े में मुलविस है तो सीसीटीवी फुटेजेस को रिकॉर्ड पर लाया जाए, देखा जाए कि वो कौन सा लम्हा था जब लोगों को पीछे हटाया गया। वो तमाम लोग जो पहरेदार थे वो पीछे हट जाते हैं और फिर देखते देखते लोग कंटोनमेंट के इलाकों में दाखिल हो गए और फिर उन्होंने क्या किया वो पूरी दुनिया ने देखा, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान उनकी जमात को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की कोशिश की जा रही है। चौथी चीज़ जो खान साहब ने कही कि इमरान खान ने कहा कि हमारे MNA लतीफ़ चित्राली को सज़ा दी गई, अब डी सीट की तरफ जाएंगे और ये सज़ा देकर अब हमारे मज़ीद MNAs की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमारी सीटें कम की जाएँ। फैसल चौधरी साहब ने जिस हवाले से काफ़ी दिनों से सबसे पहले उन्होंने ये ही वॉज अ विसल ब्लोअर और उन्होंने ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान के अंदर ये इनका टारगेट है कि नशिस्तें इनकी कम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमान के अंदर एक तो मखसूस नशिस्तें ये लोड़ेंगे और दूसरी तरफ नशिस्तें कम होंगी 9 मई के मुकदमात में, तो ये नून लीग का वोट बैंक तो बढ़ा नहीं सकते लेकिन उनकी सीटें ज़रूर जो है बढ़ाएंगे और फिर ये जो इन लोगों को उठाकर डिग्गियों में बंद करके कानून साजी करवानी पड़ती है, अब शायद इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। फिर नईम पंजोता साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी इसलिए जेल में हैं क्योंकि वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे, वो हक और सच के साथ खड़े हैं और आज हमारे तमाम कैदी और लतीफ़ चित्राली सब डटे हुए हैं। जस्टिस मुनीर का किरदार जो तारीख में वही किरदार काजी फायज़ ईसा का है। आज की अदलिया की इमरान खान ने कहा कि फैसला करना होगा कि आवाम को इंसाफ देना है क्योंकि आवाम अदलिया की तरफ देख रही है या तारीख में लिखवाना है और जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार अदलिया। सर ये जजेस की उम्रें अगर आप देखें ना, कोई 60 साल का होगा, 65-55 यही उम्र होगी ना, इसके आसपास प्लस माइनस आप कर लें। अल्टीमेटली तो आपने अपने अल्लाह के पास हाजिर होना है ना। ये जो मैं जुमला कहता हूं कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे रब के सामने पेश होना है, ये जजेस किस मुंह से पेश होंगे? यहाँ पर बहुत सारे जजेस अल्लाह जी उनका हज कबूल करें, लेकिन सवाल ये है कि जब आप लोगों पर जुल्म करते हैं, आपके पास एक इख्तियार है और एक जमहूरियत का निज़ाम है, आपके पास अल्लाह ताला ने ये एक आपको मौका फराहम किया कि आप लोगों की तकदीरों के फैसले कर सकें। आपने तकदीरों के फैसले शुरू कर दिए। तकदीर का फैसला सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त कर सकता है। लोगों की ज़िंदगियों के फैसले जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपके पास जो इख्तियार था आपने उसे किस तरह से इस्तेमाल किया, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के अंदर हर जज से पूछना चाहिए। अब इमरान खान ये जो बात कर रहे हैं कि इन जजेस ने जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा कर दी, सर एक नहीं है, कई आपको मिलेंगे जो जस्टिस मुनीर जैसा किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी की पूरी मुझे तो हैरानगी हुई और मुझे बल्कि अफसोस हुआ जब मैंने वो लाइव हियरिंग जो सुनी, वो जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा जिस तरह से वो बात कर रही थी, यार इन्हें जजेस किस तरह बनाया। और मैं हैरान हूँ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो लेकर आए इन्हें पेशावर से और पेशावर हाई कोर्ट से इनको यहाँ पर जो है एलिवेट किया जाता है। अगर ये पाकिस्तान में अदलिया का म्यार है तो फिर मेरा ख्याल है कि इन अदारों को, इन अदालतों को बंद करके सिर्फ आप पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर का कानून जो है उसका ऐलान कर दें, क्योंकि इन अदालतों से पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर पाकिस्तान की आवाम इन अदालतों की तरफ देख भी नहीं रही। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला, इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिला और निज़ाम के ठेकेदार इस निज़ाम को इसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के फ्रॉड में मुलविस है। आज इलेक्शन पिटीशन इसी इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है। हमें इंसाफ कैसे मिलेगा, चूंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद पार्टी है और मुद्दतें पूरी होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर अभी भी मौजूद है। देखें वो कानून एक तो बन चुका है और उसमें उन्होंने 26वीं तरमीम के साथ इनकी भी एक्सटेंशन दे दी कि जब तक वो चाहे, जब तक अगला नहीं आ जाता ये अपनी कुर्सी पर बैठेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज नहीं किया और इसके पार्टी के लेवल पर क्यों नहीं उठाया गया। इमरान खान ने यह भी देखा, आज जो अडयाला जेल में बैठकर वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी चीज़ इमरान खान के सामने मौजूद थी कि यार पार्टी
میں انہیں احتجاج کہتا ہوں، یہ احتجاج نہیں کرتے. میں انہیں کہتا ہوں کہ تم نے ڈی چوک پہنچنا ہے تو یہ ڈی چوک سے غائب ہو جاتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ لیاقت باغ پہنچو علی امین، تو یہ علی امین لیاقت باغ پہنچتا نہیں ہے، بہانے کرتا ہے. تو عمران خان نے آج الیکشن کمیشن ہو، علی امین ہو، ڈی چوک ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بریک تھرو کی بات ہو، یہ بھی ایک وجہ بنی. عمران خان نے تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. اور ویورز، یہ بھی خان صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے خلاف، اور عمران خان نے اسمبلیوں سے استعفے کے حوالے سے بات نہیں کی. تاہم تحریک انصاف اب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس نمبرز کتنے ہیں، اور اگر آپ تحریک انصاف یہ فیصلہ کرتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ماضی میں کہا تھا کہ ریمیٹنسز کے معاملے میں آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیں، چیک کریں کہ اگر یہ نمبرز اوپر چلے گئے اور اگر ریمیٹنسز کا ریکارڈ نمبر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو لوگ آپ کے خلاف اس چیز کو استعمال کریں گے، اینڈ دیٹ ول بی اگینسٹ یو. اور اگر آپ کے پاس نمبرز موجود ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں حکومت نہیں بنا رہی؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. چونکہ آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، نمبرز چھین لیے گئے، نمبرز جنہوں نے پورے جس کے کروانے تھے وہ کروا دیے. اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو بارہا سوچنا پڑے گا. نمبرز آپ کو پورے کر کے میدان میں آنا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک سیٹ بیک ہو اور لوگ آپ کے خلاف استعمال کریں اور کہیں کہ جناب آپ تو عدم اعتماد کی طرف گئے تھے لیکن اعتماد کا ووٹ ملا ہے اسپیکر کو. بیرسٹر سلمان اور بیرسٹر گوہر کی گفتگو بھی انتہائی اہم تھی. علی ظفر صاحب مل کر آئے جی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب اب خود لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ دنوں کے اندر لوگوں کو ذمہ داریاں جو ہیں وہ تقسیم کر دی جائیں گی. اور عمران خان نے یہ خود فیصلہ کیا اور حالات دیکھنے کے بعد عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت اب انہیں جیل میں رکھنا چاہتی ہے. تو اب کیا آپشن بچتا ہے ماسوائے اس کے کہ سڑکوں کو، بازاروں کو، گلیوں کو اور چوراہوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر لوگ نکلیں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کارکنان اپنی مرضی کے تحت جو احتجاج کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے، وہ پاکستان کے شہری ہیں. پارٹی کی سطح پر بات کر سکتا ہوں کہ آج کا احتجاج پارٹی کے پلان میں شامل نہیں ہے. اچھا، وہاں سے کچھ لوگ نکلے لکی مروت سے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اب ہم تحریک کو خود کنٹرول کر رہے ہیں. اب یہ عدم اعتماد تھا، یہ عمران خان کو بات بتائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے نا وہ ناراض ہے. اور سلمان اکرم راجہ ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، شیخ وقاص ہوں یا باقی لوگوں، علی بن گنڈا پور اینڈ کمپنی، ان کی لیڈرشپ کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب اس بنیاد پر بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج جو تحریک ہے میں لیڈ کروں گا، اور یہ سوال ان سے ہوا بھی تو جس پہ انہوں نے کہا جی کہ ان کا حق ہے وہ کریں. عمران خان کے لیے اگر کوئی سڑک پر آتا ہے اور بغیر کسی لیڈر کے سڑک پر آ رہا ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے. پاکستان کا قانون آئین اجازت دیتا ہے. لیکن راجہ صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر بھی عدم اعتماد ہے، ورکر کا، فالوور کا، پاکستان کی عوام کا. اور جس طرح سے خان صاحب کو گمراہ کیا گیا ڈھیل ملاقاتیں اور کوئی فیور لینے کے حوالے سے، اب احتجاج کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ورکر، خان صاحب نے جیل سے اور ورکر نے میدان میں آ کر کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے. اب ان سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. دوسری چیز جو کہی گئی ہے جی وہ ایک تو 100 یا 50 سیٹوں کا ایک ایکویژن سامنے آ رہی ہے کہ 50 کے قریب سیٹیں کم کر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی، جن کے نام 9 مئی میں ہیں یا پھر دیگر مقدمات میں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ادھر سے سیٹیں کم ہوں گی، کچھ انہوں نے فارم 47 کے ذریعے لوگوں کی سیٹیں پکی کر دی ہیں. پھر مخصوص نشستیں بھی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تناظر میں مل جائیں گی. تو یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انہیں ڈگیوں میں لوگوں کو بند کر کے نہ لانا پڑے اور ان کے نمبرز آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں، اور اس کی بنیاد پر یہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ کھڑی ان کے اوپر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے. یہ بھی فیصلہ ڈسکس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پشاور میں اہم فیصلے ہوئے ہیں. ضلع پشاور کی تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی گئی ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اور اس کے علاوہ 9 مئی کے مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر کارروائی جج کی رخصت ہونے پر بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی اور آئندہ سماعت کے لیے 3 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. اور دوسری طرف ملک کے مختلف حصوں میں 256 لوگ ہزاروں کا کرایہ لگا کر 9 مئی کے مرکزی مقدمے 96/23 کے ٹرائل کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچے. حاضری لگوائی اور پتہ چلا کہ جج صاحب نہیں ہیں اور پھر ان کو واپس جانا پڑا. اور اب اس کیس کی سماعت 5 جون کو دوبارہ ہوگی. اب اگر یہ آتے ہیں تو ان کے وارنٹ جاری ہوں گے اور پھر چھاپے پڑیں گے. یہ ٹرائل سینکڑوں فیملیوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں اور نہ کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ ہی نوکری ان کے پاس ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ایک ورکر چلتا ہے نا تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ خیال نہیں کرتی. انہوں نے تو کیسز ہی لڑے ان لوگوں کے. آج جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، انصاف لائر فورم کہاں پر ہے سوال ہے. وہ لوگ جو ٹی وی پر آ کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام استعمال کرتے ہیں وہ سارے وکلا کہاں ہیں؟
وہ بڑی بڑی آپ کو بھاشن دیں گے, تقریریں کریں گے کہ شاید انہیں آنے والے سیٹ اپ پہ کوئی ٹکٹ مل جائے, کوئی ایسی پوزیشن میں آ جائے جہاں پر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاور کوریڈور سے نیگوشیشن کر سکیں. اس ماحول میں تو سر یہی ہو سکتا ہے نا. لیکن جو ورکر ہے وہ اس طرح دھکے کھا رہا ہے. جب ایک ورکر کو سزا ہوگی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سارے جو اس کے خاندان کے افراد ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. وہ ایک تاریخ پر آتا ہے تو وہ پیسہ لگا کر آتا ہے. پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ نوکری, کاروبار, سب کچھ یہ لوگ جو ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں. میں پھر آپ کو یہ خبر دے دوں کہ جناح ہاؤس حملہ کیس کے اندر خبر یہ آ رہی ہے کہ 247 سرکاری ملازمین گواہی دیں گے. یہ آئی جی صاحب نے کہا ہے جی اسلام آباد, اور متعدد پولیس افسران, ریسکیو اہلکار, فرانسک لیب کے اہلکار, کور کمانڈر ہاؤس میں تعینات فوجی اہلکار, ٹریفک وارڈنز گواہوں کی فہرست میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 2 برس کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ ہاں ہم نے گواہوں کو اکٹھا کرنا ہے, اور اب انہوں نے کہا جی کہ گواہ تیار ہے. 247 کے قریب سرکاری ملازمین اوبیسلی سرکار کے ملازم ہیں, اور جن کی سرکار ہے وہ کہیں گے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ جائیں گے. وہ کہیں گے بیٹا کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے ہو جائیں گے, اور اسی طرح مخاطب کیا جائے گا. تو اس نظام کو یہ اپنے کنٹرول میں کر کے 247 کیا, یہ 347 3047 بھی لوگ کھڑے کر سکتے تھے گواہوں کی, لیکن 2 برس کے بعد یہ گواہ جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں. 5000 کے قریب پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے. خبر کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف شہروں اور دیہاتوں کے 5000 سے زائد ایسے پاکستانی ہیں جن کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے, جو کسی بھی طرح سانحہ 9 مئی سے ملوث پائے گئے. اور بلاک ہونے والے پاسپورٹس میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اس وقت نجی اور سرکاری اداروں میں دوران ڈیوٹی تھے, اور ان کے کسی بھی طریقے سے سانحہ 9 مئی میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے. جیو فینسنگ میں ان کا موبائل اینڈ لائن نمبر آیا. اس بنیاد پر بھی ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن نے عدالت عالیہ میں موقف اختیار کیا کہ پاسپورٹ کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا کام پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا نہیں, یہ وزارت داخلہ کا ہے. اب میں ویورز آپ کو کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی بتا دیتا ہوں, اور بھارت کے اندر کیا چل رہا ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان نے جو 6 طیارے گرائے اب ان کو تسلیم کر لیا ہے. بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان نے وہ بات بھی تسلیم کر لی جس کا شبہ بہت سے لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں. حالیہ پاک بھارت جھڑپوں میں بھارت نے اپنے فائٹر جیٹس جو ہیں کھوئے. سنگاپور میں ہونے والی کانفرنس میں جنرل چوہان صاحب کیا کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیں. اور یہ وہ دشمن ہے جس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے. پاکستان کے اندر تو خیر جشن ابھی بھی منایا جا رہا ہے, لیکن بھارت کے اندر یہ جشن جو ہے وہ ماتم میں کنورٹ ہوا ہے. وہاں پہ خیر ان کو موقع بھی نہیں ملا جشن منانے کا. وہ اپنے آپ سے ہی ایک تحریک چلا رہے ہیں, لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر, کولمبیا میں جس طرح ان کے ایک کانگریس کے لیڈر نے جا کر کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, تو سفارتی محاذ پر بھی انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. سنگاپور میں ہونے والی کانفرنس کے اندر جنرل چوہان نے کہا کہ تعداد اہم نہیں بلکہ یہ اہم ہے کہ وہ کیسے گرے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کیوں اہم ہے, کیونکہ معاملہ صرف تیاروں کا نہیں بلکہ ان غلطیوں کو سمجھنے, ان سے سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا ہے. بھارتی فوج نے ان خامیوں کو درست کر کے اب دور سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کے ساتھ آپریشن دوبارہ شروع کر دیے. اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی بھی جی, یہ بھی میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی جو ویلاگرز تھے, یوٹیوبرز اور پھر انڈیپینڈنٹ صحافی جو سوشل میڈیا پر جا کر بات کرتے ہیں, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر بھارت نے ایک اور کام کیا جی کہ دریا چناب میں پانی کی آمد بہت کم ہو گئی ہے, اور ہڈبرالہ کے مقام پر دریا چناب میں پانی کی آمد 37,600 کیوسک کم ہو گئی ہے, جس کے بعد پانی کی آمد 7,200 کیوسک رہ گئی. گزشتہ روز دریا چناب میں پانی کی آمد 44,800. یہ ایک آبی دہشت گردی ہے. پاکستان کی طرف سے جی موقف یہی ہے کہ اگر انہوں نے پانی ہمارا روکا تو پھر ہم جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب وہ کارروائی کیا ہوگی یہ وقت بتائے گا. ویورز آپ کو یہ خبر دے دوں کہ 22 سالہ طالبہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. انسٹاگرام انفلوئنسر ہیں جی, شرمشتا پنولی, یہ نام آگے پیچھے ہو جائے گا, معذرت میں چاہتا ہوں. انسٹاگرام پر انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی جس پر انہوں نے تنقید کی تھی. اب ان کا قصور کیا ہے اور یہ ہے بچی کون؟ 22 سالہ پونے کی لاء اسٹوڈنٹ ہے, اور اس پر الزام یہ ہے کہ آپریشن سندور سے متعلق بالی ووڈ ستاروں کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے مذہبی منافرت پر مبنی ویڈیو پوسٹ کی, جس سے سوشل میڈیا پر شدید رد عمل پیدا ہوا. ویڈیو کی اشاعت کے بعد شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا, ٹرولنگ اور دھمکیاں موصول ہوئی. بعد ازاں اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور انسٹاگرام اور ایکس سابقہ ٹویٹر پر معافی نامہ جاری کیا. تاہم تب تک کلکتہ میں اس کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی, اور دفعات نسلی گروہوں کے درمیان دشمنی پھیلانا, مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا, اشتعال انگیزی کے ارادے سے توہین, عوام میں شر انگیزی پھیلانے والے بیانات ہیں. سر یہ مذاق ہے, ایک ایسا مذاق ہے کہ اگر اس بھارت کے اندر کسی بھی
شخص کے خلاف کیس ہونا چاہیے نا تو وہ نریندر مودی ہے. RSS کا ایجنڈا کیا ہے, ہم نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈاکومنٹری جس کے اوپر بنائی ہے, کچھ ہی دنوں میں وہ اپلوڈ ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ اسے جا کر ضرور دیکھیں. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. ویورز, یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. میں معذرت چاہتا ہوں ایز اے سیڈ ارلیئر کہ میں ٹریول کر رہا ہوں اور اسپین میں اتنی گرمی ہے مجھے نہیں معلوم تھا, تو ہمیں پنکھا بند کرنا پڑتا ہے جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں, تو اس وجہ سے بعض دفعہ ویڈیوز کے اندر اس گرمی کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو میرے چہرے پر نظر آئیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں جی اس کے لیے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم واپس چلے جائیں گے اور یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ رحمت.